صبح سے ہی گلا کچھ گلا کر رہا ہے. ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں سعد اللہ صاحب پی کر آیا ہوں جو اسلام میں جائز ہے، اور آپ یہ مت سوچے کہ پتہ نہیں کیا پی کر آیا تاکہ کچھ بول سکوں. تو بہرحال آج مجلس کچھ مختصر رکھیں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ بالکل منفرد ہے. بات کو صحیح طرح سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا. شاید یہ موضوع یا تو بیان نہیں ہوتا یا بہت کم بیان ہوتا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اس کا یہ جواب ہے، اور آج مکمل نہیں ہوگا. آگے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس کی ضرورت ہم سب سے ہے اور ہم سب کو جاننا ضروری ہے. بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ. خزاں جانتے ہو نا، ایک موسم ربیع ہوتا ہے کہ جب درخت کیا ہوتا ہے، گل و گلزار ہوتا ہے، اپنی جوانی پہ ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے. اور اس کا اپوزٹ خزاں، پتجھڑ جسے بولتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ، ہوا کی زد پہ دیا جلانا اور دیے کو جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. سمجھ آیا؟ عام طور پہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جب بجلی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا، ہمارے یہاں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو چودھری صاحب ہمارے ایک بزرگ تو فرمایا کرتے تھے اس دور کے اعتبار سے کہ 24 آورز میں ایک مرتبہ بھی بجلی گل نہ ہو تو اس گاؤں والے پر اور اس گھر والے پر 2 رکعت صلاۃ شکرانہ واجب ہے. شبیر چچا؟ تو ایسا ہوتا تھا تو دیا جلاتے تھے، چراغ ہے، ایک دیو کے بیجو فانوس ہے نا، ایک فانوس ہوتا تھا اور ایک دیا. تو دیا ہوا جدھر کی ہو ادھر آپ نہیں جلا سکتے، مخالف رخ پہ آپ کو جلانا ہوتا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ کمال یہ ہے جس طرف ہوا کا رخ ہے آدمی اسی رخ پہ دیے کو جلائے. اب آگے جو موضوع ہے تو اس میں بھی اگر کوئی وہ کر کے بتائے تو ویسا ہی ہے یہ. تو کہاں کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. چھوٹی سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں تعلق زمانے والے. چھوٹی سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی اور شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، نہ چھوڑ چھوٹی سی لغزش پہ کسی اپنے کا دامن. نہ چھوڑ چھوٹی سی لغزش پہ کسی اپنے کا دامن. زمانے لگتے ہیں کسی کو اپنا بنائے رکھنے. زمانے لگتے ہیں
کسی کو اپنا بنائے رکھنے۔ اللہ سوال سنو اب۔ سائل نے یہ پوچھا کہ اسلام میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، سائل نے یہ پوچھا کہ اسلام میں مشترکہ خاندانی نظام کو پسند کیا گیا ہے یا علیحدہ رہنے کو پسند کیا گیا ہے؟ آسان الفاظ میں مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی۔ کیسی؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا اسلام اس کو پسند کرتا ہے یا الگ الگ؟ کیا لفظ آئے گا جوائنٹ فیملی کے مقابلے میں؟ سنگل ہے بائرس، سنگل فیملی ہے، سنگل فیملی بولتے ہیں نا۔ ہاں، تو جوائنٹ فیملی میں رہنا اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، یا یہ کہ خاندان والے الگ الگ رہے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سے پہلے ذرا خاندان کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر کسی کا بڑا خاندان ہو یا بڑا نہیں لیکن ایک حد تک اچھے خاصے لوگ ہو، خاندان ہو، تو اس کے فوائد ہیں، اور قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے۔ وہ ہمارا سوال دوسرا ہے سوال، لیکن پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، دوسرا رکوع، اس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے خاندان چلا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبائل بنائے، خاندان بنائے۔ وہ اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں پہچانے جا سکو، تمہارا تعارف ہو سکے، اس لیے الگ الگ بنایا۔ باقی تم سب کا ماں اور باپ، امی اور ابو ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ فرق، الگ الگ قبائل، الگ الگ خاندان اس لیے بنائے گئے تاکہ تم آپس میں تمہاری کیا ہو سکے؟ پہچان، تعارف اور خان، اس لیے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کسی کا قدر اجمال سے اور کسی کا قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک پیغمبر ہے، ان کا اس میں گرامی ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ 12واں پارہ سورہ ہود سورت کا نام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر نبی کی طرح جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، قوم کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور اپنی نبوت کی دعوت دی۔ جیسا کہ عام وتیرہ رہا ہے ہر قوم کا، ویسا ہی قوم شعیب نے بھی کیا کہ ان کو برا بھلا کہا۔
حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن سے نہیں رکے، پرواہ نہیں کی کہ یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے جو بھی نبی کے مشن پہ چلے گا ان چیزوں سے اس کو بھی واسطہ پڑے گا۔ ہاں، یہ تو واسطہ پڑنا ہی ہے، لوگ خلاف ہوں گے، باتیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے۔ تو قوم شعیب نے بھی کیا، لیکن اپنے مشن سے نبی تھوڑی رکنے والا ہے، وہ دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ اب جو قوم شعیب ہیں اس کے بدمعاش لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری دھمکیوں سے رک جائے گا، اپنے مشن پہ کام کرنا چھوڑ دے گا، لیکن وہ تو رکنے والے نہیں تھے، وہ تو رکتے نہیں تھے۔ تو قوم شعیب نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ فرمایا، جس کو خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورت کا نام ہے سورہ ہود اور پارہ ہے غالباً 12واں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم شعیب کے بدمعاشوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ فرمایا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ اے شعیب، مفہوم ہے، ہم تمہیں ایسی سخت سے سخت سزا دینے والے تھے اور دینا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ سزا بھی کیا ہو کہ تجھے ہم سنگسار کر دے۔ کیا کر دے سعد اللہ صاحب؟ سنگسار جانتے ہو نا؟ ہاں، پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، کہ مار مار کر، پتھر مار مار کر، زخمی کر کے تیرے وجود کو ہم ختم کر دے، تجھے ہم سنگسار کر دے۔ یہ ہمارے عزائم ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، لیکن تیرا خاندان ہے، اس سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں کہ تیرا بڑا خاندان ہے، تو خاندان والا ہے۔ اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، اگر تیرا کٹمب نہ ہوتا تو ہم یہ کام کر گزرتے۔ اور سن، نقل کفر نہ باشد ہے، تو بدتمیزی کی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے وما انت علینا بعزیز، اے شعیب تیری ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارے سامنے، ہم تجھے کچھ نہیں جانتے۔ آج بھی علماء حق بات کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی حق بات کہتے ہیں، تو جن کو مال کا نشہ ہوتا ہے، جن کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جن کو عہدے کا نشہ ہوتا ہے، جن کو چودھراہٹ کا نشہ ہوتا ہے، تو کیا بڑا مولوی تو ہمارا پگ نہیں جوتیش بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بڑا مولوی چھوڑ، ہم کہ چھوڑ، یہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، یہ دیندار لوگ ایسے تو ہم لوگ گردانتے بھی نہیں ہیں ایسے۔ تو فرعونیت جس کے دماغ میں ہے، اللہ دنیا ہی میں نکالتا ہے لیکن آخرت میں پتہ چلے گا۔ اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ حق بات کہو، سچ بات کہو تو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے، ہر قوم میں جو غریب لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا نبی کی دعوت پر، اور یہ جو مال کے نشے والے، عہدے کے نشے والے، انہوں نے لبیک نہیں کہا ہے، اور کہا ہے تو بہت بعد میں کہا ہے۔ اسی لیے پوچھا تھا ایک بادشاہ نے، جب قریش کے کچھ لوگ وہاں پہنچے ہیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہیں اور نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پہ ایمان لانے والے مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو کیا فرمایا تھا؟ ہاں، غریب لوگ۔ پھر آئے ہیں بعد میں، ہاں، مالدار ની ખોપડીમાં વાત મોડેથી જ ઘૂસે, પહેલાં તો બધું ગુરૂર ચકના ચૂર થાય પછી ઘૂસે।
غریب آدمی کا دماغ صاف ہوتا ہے. ویسے پانچوں انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، بعض مال والے بھی عہدے والے بھی ہیں، اللہ جلدی ہدایت دیتا ہے، نرمی ہوتی ہے اور خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، نرم دل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر یہ مال کی خاصیت ہے. تو یہی چیز کہی کس نے؟ قوم شعیب نے، کہ شعیب تیری تو کوئی ویلیو نہیں، ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم تجھے سزا اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ تیرے پیچھے کس کا سپورٹ ہے؟ خاندان کا. ارے احمقوں، نالائقوں، کیا خاندان کا سپورٹ؟ وہ تو اللہ کا سپورٹ ہے. نبی کو کس کا سپورٹ؟ اللہ کا سپورٹ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا، اس سے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، خاندان ایک نعمت ہے. کسی کا اگر بڑا خاندان ہے، چھوٹا خاندان ہے، لیکن وہ اپنا خاندان رکھتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. لوگ اس کا برا چاہنے سے پہلے، برا کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہیں، اس کا خاندان کھڑا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پہلے کے دور میں چاہے جتنی آپس میں دشمنی ہو، لیکن خاندان کے کسی فرد پہ مصیبت آتی تھی تو سب مل جاتے تھے، ایک ہو جاتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ. ابھی تو خوش تھا کہ آپ کام کروانا ہوتے ہوتے فلانا کر دیتے ہیں نا حسن بھائی. ہاں تو کیا تھا، اپنے کروانا جو تھا تو بیجا ایم کے کر دیدو ایم کے چلو وہ ہارو ایم کے. ورنہ یہ خاندان. دوسری مثال ہمارے محبوب کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قریش مکہ وہ چاہتے تھے کہ حضور کا نام و نشان مٹا دے، سخت سے سخت تکلیف اور اذیت دے، لیکن وہ رکے ہوئے تھے اس وجہ سے کہ حضور کا جو خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو عبد، ہاں یہ دو خاندان تھے اور بڑے خاندان تھے اور ان کی شان و شوکت تھی. تو یہ دشمن اس لیے حضور کو چاہ کر بھی ویسی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جیسی وہ چاہتے تھے، چونکہ حضور کی پشت پہ کیا تھا؟ خاندان. ان کے زوم میں مشرکین مکہ کے کہ بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے، تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے، ہمارے مقابل آئیں گے. اس لیے چھوٹی موٹی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن جو ان کی دلی چاہت تھی، جو خواہش تھی، وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا. میں ذرا آپ کے ذہن سے اور قریب کروں ایک بات تو آپ کو اور میری بات ذہن میں آئے گی. اب مختصر طور پر وہ بات ذہن میں لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر لی کہ اب ہجرت کرنی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ محبوبم اب تمہیں ہجرت کرنی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. دوسری طرف مشرکین مکہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے پیچھے، لیکن اب بہت ہو گیا ہمارے معبودان باطلہ. وہ تو نہیں کہتے تھے معبودان باطلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معبود کو، معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب ہم سے سنا نہیں جاتا، بہت ہو گیا، اب اس کا کام تمام کرو، کاڑو ہی نہ ہوئے نہیں تو جان تھی جان لے لو، اب بہت ہو گیا. لیکن خاندان پیچھے ہیں تو اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، بڑی داڑھی ہیں اور اولڈ پرسن، نوجوان کی شکل میں نہیں، بوڑھے کی شکل میں. کیوں؟ ایک تو آدمی بوڑھا ہو تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس نے دنیا دیکھی ہے، تجربہ کار ہے. اور بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں اور نوجوان نہیں مانتے تو ہوں گے دھورا ہم نے نملے تھیلا ہے اشوک بھائی ہوں گے کیا دھورا ہم نے نملے تھیلا ان کے لیے. تو بہرحال وہ تجربہ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ کتنا چالاک ہے شیطان. دوسرا بزرگ کی شکل میں آیا. آج بھی لوگ اسی شکل میں آتے ہیں
کسی کو پھنسانا ہو اپنے پھندے میں ذاکر بھائی تو یہ بنڈی اور ڈنڈی پچھی مارو تمہیں ڈنڈی ہیں. ہاں تو یہی جو ہے جاوید بھائی یہ ہے، اسی میں پھنساتے ہیں. وہ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کس شکل میں آئے تھے، یاد ہے نا، سن رکھا ہے نا. ہاں یہ پہلے سے ہے کہ اسی میں پھنساؤ. تو شیطان نے کہا کہ میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ تمہیں خاندان کا ڈر ہے نا، تو ایک کام کرو، جتنے قبائل ہیں مکہ مکرمہ میں تمہارے یہاں، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لے لو، 1 مین آرمی ہے، ایوری سنگل ہاؤس. تو کیا کرو جاوید بھائی، ایک ایک آدمی لے لو ہر گھر سے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کر دو، تمام کر دو. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ خاندان بنو ہاشم اور عبد مناف کتنے لوگوں سے نمٹیں گے چودھری صاحب ہیں، اتنے سارے خاندان ہیں، تو اب یہ ہمارا چاہ کر بھی کچھ بگاڑ نذیر چچا نہیں کر سکیں گے. تو یہ کہا کہ یہ ہمارا نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ ہاں یہ کرنا چاہیے. اور انہوں نے کیا کر لیا، آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا آقا کے گھر کا، ہر خاندان کے سعد اللہ صاحب ایک ایک فرد نے. اب نبی کا ایمان، نبی کا یقین کیا پوچھنا ہے، اور جس کو نبی پہ اور نبی کے رب پہ اور اپنے سب کے رب پہ یقین، اس کا بھی کیا پوچھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، انہوں نے رات کا وقت چنا. پتہ چلا کہ پہلے سے یہ بھی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایسی پلاننگ کب ہوا کرتی ہے، اندھیرے میں ہی ہوا کرتی ہے، اور عمل بھی رات ہی کے اندر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا جن کو کہا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تو ہجرت کا حکم ملا ہے، اب تم میرے بستر پہ سو جاؤ. ذاکر بھائی محنت ہمیں ہوتے تو کہ اب جو ہے وہ بستر پہ سو جاؤ میرے. بظاہر موت باہر کھڑی ہے، حضور کو پتہ ہے کہ یہ لوگ باہر کھڑے ہیں میرا کام تمام کرنے کے لیے، اسی لیے آگے آئے گی بات. تو اور دوسری بات یہ فرمائی کہ انہی لوگوں کی، مشرکین مکہ کی میرے پاس امانت ہے، مال ہے، امانت ہے. گھر سے وہ میرے دشمن ہیں، مجھے مارنے کے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن امانت تو دینی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے حافظ صاحب، لیکن حضور کا لقب کیا تھا، صادق اور امین. ہاں یہ بھی عجیب بات ہے، ایمان نہیں لاتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے کہ امانت دار ہے، سچا ہے، اس لیے امانت بھی انہیں کے پاس رکھواتے تھے. تو کہا کہ علی ان کو امانت دے دینا میری، اور یہاں سو جاؤ میرے بستر کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. یاسین شریف کے اندر پہلے رکوع میں وہ آیت آتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سے مٹی اٹھائی ایک مٹھی، اور اس پر کیا کیا، ہاں دم کیا، پڑھ کر پھونکا اور ڈال دی دشمنوں کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی آنکھوں تک پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے نکل گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہاں علماء نے لکھا ہے، مجھے یاد آیا حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہمارے یہاں روم میں تشریف فرما تھے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ الف میم را یا کاف چھوٹی ہا سمجھ گئے نا، وہاں جاتے ہو تو آپ کو کسٹم پہ روکتے نہیں ہیں، زیادہ پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھ کے دم کیا تھا، پھونکا تھا، فرمایا میں بھی جب جاتا ہوں تو یہ پڑھ لیتا ہوں.
اور ساتھ میں ایک اور دعا آتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضور نے ساتھ میں یہ پڑھا تھا، یا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار، یہ پڑھا تھا، یا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ حضرت نے فرمایا میں یہ بھی پڑھتا ہوں، مفتی سعید صاحب نے فرمایا یا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار، تو فرمایا جب چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے تو دل میں، لیکن یہ یاد رکھیو بھائی زور زور سے مت پڑھیو، ہاں یہ بھی آپ کو ذاکر بھائی بتا دیں ہیں، ورنہ وہ سوچے گا کیا ہوں کرتا ہوں، ہاں تو اتنا تو ذرا آپ دھیان میں رکھنا کہ شبیر چچا زور زور سے نہیں پڑھنا ہے، ہاں دل ہی دل میں جو ہیں یا قدر آواز سے یہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اب جب حضرت نے یہ فرمایا، وہ لقمان راوت بھی موجود تھا وہاں پر، تو کہا کہ لکھ لو جلدی جلدی لکھ لو، کسی نے کہا ہاں یہ تو سب کے کام کی چیزیں ہیں، سب کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ لقمان نے فوٹو کاپی بھی کی تھی، وہ میرے پاس بھی ہے، سب کو وہ تقسیم بھی کی تھی کہ یہ دعا، اس لیے کہ میں نے پڑھ کے سنا دی، عوام کو تھوڑی یاد ہوتا ہے، تو بہرحال یہ حضرت نے سنایا تھا اور مجھے یاد ہے وہ لقمان نے کئی کاپی کی تھی لقمان راوت نے، تو خیر حضور نے یہ پڑھا اور چلے گئے وہاں سے۔ اب جی اب ذاکر بھائی کریں گے، ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ذاکر بھائی نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے حافظ صاحب کر لیں گے، ہاں دو میں سے کوئی ایک کر لے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ خاندان کا اثر ہے، یہ خاندان کی طاقت ہے اور قوت ہے کہ وہ چاہ کر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آدمی ہے۔ خیر اب اپنے سوال پر آئیے، اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ جوائنٹ فیملی یا یہ کہ سب الگ الگ رہے؟ میں آپ کو پوچھ نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں یہ جواب دے رہے کیا جوائنٹ فیملی؟ ہاں એમાં પ્રોબ્લેમ શું છે, જે હાથે રહેતા હોય તે જોઈન્ટ કહે, જે અલગ રહેતા હોય તે અલગ કહે, ہے نا چودھری صاحب؟ جو ساتھ میں رہ رہے وہ کہیں گے کہ جوائنٹ فیملی کی اسلام ترغیب دیتا ہے، جو الگ رہ رہے وہ کیا کہیں گے کہ بھائی الگ کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو میں پوچھ نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کیا ہے، دین دین ہے میرے بھائیوں، ہاں اللہ اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ میں جیسا کر رہا ہوں، میرے گھر میں جیسا ہو رہا ہے، ہم تو کہیں گے کہ بدہ آواز ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس کی فوٹو کاپی بن جائے، کہ کاربن کاپی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب میرے جیسے جو ہیں وہ ہو جائے۔ جیسے ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں عرض کہ 29 دن رمضان کے پورے ہو جاتے ہیں تو جو خجل الذین آمنوا ہوتے ہیں ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی چاند نظر آ جائے، 29واں چاند ہو، 30 پورے نہ ہو۔ کون ہے نذیر چچا؟ خجل الذین آمنوا، حضرت کے الفاظ ہے کہ خجل الذین آمنوا، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو کسی نے ان کو پوچھ لیا کہ بھائی 29 دن تو گزرے، ایک دن اور زیادہ، تو کیا تو ہم نے پوچھا 29 દિવસ કેમ પાસ થયા؟ અમે ચાહે કે જલ્દી બધા અમારા જેવા થઈ જાય, આજે ચાંદ આવી જાય તો કાલથી બધા કેવા થઈ ગયા ذاکر بھائی؟ ہماری کاپی થઈ ગયા حسن بھائی کہ ہمارا جیوا થઈ ગયા، تو کہ بھائی جلدی تھائے تو ہارو۔ اور حضرت سناتے تھے کہ ایک کوبرا تھا، کوبرا جانتے ہو؟ کوبرا تو بدھا نے خبر ہے، کوبرا تو چودھری صاحب سب جانتے کوبرا کو۔ یہ کوبرا کہتے ہیں جس کی کمر جھک گئی ہو، کمان ہو گئی ہو، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، غالب ان کے چہرے پہ سفیدی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ یہ شعر ہے ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا، کہ وہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کوبرے سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کہ سب لوگ اچھے ہو جائے، کہ تو اچھا ہو جائے یا سب تیرے جیسے؟ تو کہنے لگا کہ شاید اب یہ کمان تیر تو سیدھا نہیں ہو سکتا، میں چاہتا ہوں سب میرے جیسے ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے چڑھائے نہیں، لوگ مجھے ستائے نہیں۔ اور ایسے من چلے ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو ایک کمان ایک بڑے میاں کی سعد اللہ صاحب جھک گئی تھی، ایک نوجوان کو شرارت سوجی کہ ابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہ بیٹا فکر مت کر، میری عمر میں جائے گا تو بھی ڈھونڈے گا۔
ہے میری عمر کو پہنچے گا تو تو بھی ڈھونڈے گا، فکر مت کر، میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، ہے ہاں میں جوانی جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ خیر بہرحال تو ہر آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کاربن کاپی ہو جائے۔ دین دین ہے، اللہ اللہ ہے، ایسے جو حساس مسائل ہے اسلام نے اس کے اندر لچک رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ لچک۔ لچک جانتے ہو نا؟ ہاں لچک رکھی ہے، اس کو ٹائٹ نہیں کیا ہے۔ ٹائٹ کر دیتا معاملہ تو گڑبڑ ہو جاتی۔ اللہ کو سب کی فطرت معلوم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے صرف یہ ایک موقع نہیں ہے، اور کئی ایسے مواقع ہیں دین اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لچک رکھی۔ ہاں وہاں لچک رکھی ہے، کوئی خاص حتمی حکم نہیں دے دیا کہ یہ کرو۔ میں نے کہا نا جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ جوائنٹ فیملی کے فوائد زیادہ ہے، جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے۔ جو الگ الگ رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ الگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ یا آسانی کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، جو میں اور مجھ سے بڑے جو آپ لوگ ہیں، آپ چاہیں گے کہ جوائنٹ فیملی چونکہ ہم اس میں رہ کر آئے، اور اب ہمارے بچے جو ہیں ہاں میرا ایک دوست ہے باٹلی کے اندر، تو بات نکلی تو مجھے کہنے لگا کہ مارا ہم بھی ایک چاچا ہے ان کے بیچارہ ڈوہا ڈوہی انہیں بیچ پوئرا کھا لیں گے، پوئری کوئی نہیں એમ કે તો 2 બેડરૂમનું ઘર હતું તો એમ કે 4 બેડરૂમ બનાવી કાઢ્યા એ લોકોએ પૈસા ખર્ચીને કે પોયરા શાદી કરે હે તો ઓને લઈને ઘરમાં જ રહે એમ કે આટલા બધા પૈસા એમ કે લાખી દીધા એમ કે હવે શાદી છે તો બંને તો એમ કે લઈને ઉડી ગયા। اب بڈھا بڈھی بیچارے 2 رہ گئے گھر میں، اب اتنا بڑا گھر اتنا خرچہ کیا، اب آج کا ذہن یہ ہے۔ ہاں اللہ جانتا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ ذہن ہے، تو اس لیے اگر اللہ یہ حکم دے دیتا کہ یوں یہی کرو، دین یہ کہہ دیتا تو مسئلہ ہو جاتا۔ اب اگلی جو نسل آئے گی، ہماری اولاد کی اولاد، تو پتہ نہیں شاید اب کیا ہو۔ આ લોકો તો એમ કહે કે ભાઈ અમે નિકાહ કરું કે ડસ્ટબિન અમારા હાથે નહીં જુએ। હા મા બાપને ડસ્ટબિન કહે હે સાસ સસુરને શું કહે તે કે ડસ્ટબિન હાથે નહીં હોવું જોઈએ। મેં કે દીકરા તમે ફિકર ન કરો, તમે અમને ડસ્ટબિન કહીને અલ્લાહ નહીં કરે કે એવું થાય। ખાકમ બદહન તમારી औलाद જે મોટી થાય એને શાદી કરે તો એમ જ કહે કે નિકાહમાં મા બાપ બી નહીં જોઈએ તમારા, તો જ અમે કરું, તે આવું બી નહીં જોઈએ। اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو ہے، لیکن یہ کہ اس طرح، اس لیے شریعت نے یہاں 2 لفظ یاد رکھو، وقت تو اتنا ہی ہو گیا۔ ہاں مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ گاڑی چلتی ہے تو رکتی ہی نہیں، بریک لگتی نہیں جلدی۔ اب میں اس کی بات پہ اس پہ ختم کرتا ہوں، پھر بات جو ہے آگے ہے۔ اچھا اس میں ایک بات سن لو، جو جوائنٹ فیملی ہے، دیکھیے دونوں کے فوائد ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور جو الگ رہتا ہے اس میں بھی فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں میں۔ جوائنٹ میں بھی فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، اور الگ جو رہتے ہیں اس میں بھی فائدے بھی اور نقصان بھی۔ کیا فائدہ کیا نقصان انشاءاللہ آگے آتا رہے گا، کہ دونوں کے فوائد دونوں کے نقصان۔ یہ میری بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو۔ خالی شرط یہ ہے کہ میں اور آپ پڑھے کتابیں تو سب باتیں مل جائے گی ہمیں، تو انشاءاللہ سناتے رہیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھو، جوائنٹ فیملی میں اگر آج کوئی رہ رہا ہے تو ان کو شکر ماننا چاہیے، سب کو آپس میں ایک دوسرے کا۔ بڑا مشکل دور چل رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دل کو روزانہ ماننا پڑتا ہے، روزانہ دل کو ماننا پڑتا ہے۔ تو میں بڑے بوڑھوں سے کہوں گا، خاص طور سے جو بڑے ہیں بڑی عمر کے، قرآن خود کہتا ہے کیا ہو جاتا ہے کہ 55 اور 55 ایک ہو جاتا ہے۔ بچپن میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ نادان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ 55 کے بعد بھی عام طور پر ڈوہا لوگوں نے کٹ کیٹ کٹ کیٹ کٹ کیٹ، ہاں جوانیاں ہیلو کھائے ہو نام تینوں کٹ کاٹ، تو تہیں کٹ کیٹ نے کٹ کٹ ને તેનાથી વચલો દરજો ક્રિકેટ હે, તો ક્રિકેટ ક્રિકેટ ને ક્રિકેટ તો બહرحال وہ کٹ 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 وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں بڑے بوڑھوں سے خاص کہوں گا بھائی اپنے کنٹرول رکھے اپنے اوپر، شکر مانیں کہ جوائنٹ فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بہو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ورنہ آج کا دور بڑا آزادی کا دور ہے۔ تو اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو، کٹ 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 جو ہے وہ کرتے نہ رہو، اور جو بہو ساتھ رہ رہی ہے، جو بیٹا ساتھ رہ رہا ہے، ان کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرو، تعریف کرو۔ ہاں
હોટલમાંથી ખાવાનું લાવે, ટેકઅવેમાંથી લાવે તો કે હું ખાવાનું બનાવે એમ કે પૈસા દઈને લાવ્યો, હે જઈને ને રોજ બહુ અહીંયા ઘેર રાંધે આતે તો બસ અહીંયા ખોળ ખાપણ જ કાળા કરે, हैं वो कभी तारीफ जो है वो निकलती ही नहीं है। हर आदमी को कोई तारीफ करे, अप्रिशिएट करे, अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है तो वो शुक्र जो है मानो। दूसरा, घर में भी उनको आज़ादी दो थोड़ी, और जो बेटा और बहू जिस कमरे में रहते हैं जाके वहाँ कान लगा के बातें मत सुना करो कि क्या बात हो रही है, कब आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ये भी मत देखा करो कि पोयरो बहारथी आवे तो जो कि हाथ में कोई थैली तो नहीं मळे, हैं अशरफ भाई तो कि चुपचाप आइसक्रीम लेने ने टेकअवे लेने एम के बैरीना रूममाटो नहीं भराई गयो, अरे तने शुगर थई गयो हवे, हैं तमारी आइसक्रीम खावानी नहीं मळे, तमे जे छे आ बर्गर ने बधुं चाइनीज ने बधुं खावा वगैरह तमारुं ब्लड प्रेशर वधी जाए भाई, हैं तो दादी माँ नानी माँ हवे समझो यार, तो हवे ए लोकना दिवस छे, तमे आ बधुं करी चूकेला तमारा टाइम में, हैं तो अब इनको थोड़ी आज़ादी दो, ये आज़ादी का दौर है। और कुछ बातें उनकी नज़रअंदाज करो और उनकी जो है वो तारीफ करो। और इनको भी चाहिए, बहू को और बेटे को भी, कि वो भी ख्याल रखे माँ बाप का, है दोनों तरफ से हैं। दूसरी बात, उनके कमरे में जाकर उनको वो जांच पड़ताल मत करते रहो कि क्या रखा है, क्या चीज़ें खरीद कर लाए हैं। तो चाहे माँ बाप का अपना घर है, याद रखो, फिर भी बग़ैर इजाज़त के वो बहू के कमरे में, लड़के के कमरे में नहीं जा सकते, याद रखना। चाहे माँ बाप की मिल्कियत है अभी, लेकिन वो नहीं जा सकते। और उनके कमरे की जाकर ये आदत होती है कि भाई वो देखते हैं, अच्छा अभी कभी उन्होंने घड़ी नहीं की है कपड़े की, कुछ इधर उधर पड़ा है तो उस पर भी शोर चालू। भाई तुम देखने क्यों जावे कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जावे, हैं? अब तुम ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाते क्यों हैं? उम्र हुई नीचे बैठे रहो ना, हैं नीचे जो है वो बैठे रहो ना, काय को ऊपर जाते हो? तो कि घड़ी नहीं वाल ली, आ नहीं वाल ली, હવે ઘડી नहीं वाल ली તેમાં એ જ ઘડી આખો મામલો ખરાબ कर લાગે, हैं? कौन मेहमान आने वाला है? मेहमान रोजाना थोड़ी आते हैं। और इनको भी फिक्र है, जो बहू और बेटे हैं, मेहमान आएंगे तो लोग बात करेंगे, वो भी सब साफ सफाई करेंगे। इसलिए माँ बाप जो जॉइंट फैमिली साथ रही है उनसे कहूँगा, लड़के और बहू के रूम में न जाया करे, उनकी बातें न सुना करे, और बातों बातों में उनको टोका न करे। कोई चीज़ इधर उधर है, ठीक है, कभी कोई अच्छे अंदाज में कह दिया करे, बाकी उसके पीछे न पड़ा करे। चाहे आपकी मिल्कियत है, लेकिन अब वो रह रहे हैं। यही मसला है कि मकान किसी और का है, जाकिर भाई रेंट पे दिया, किराए पे, अब इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि उसका मकान है जब चाहे खुलकर आ जाए। ऐसा हो सकता है सादुल्लाह साहब? नहीं हो सकता। क्यों? अब ये इनके इख्तियार में है, वक्ती तौर पर या आपको किराया देते हैं, या जो कुछ भी आपका दरमियान में तय हुआ है वो कर रहे हैं। आपको हदीस सुनाऊं मफ़हूम में, दो बातें कहकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में, मफ़हूम है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जन्नत में महल देखा। तो सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, मैंने कल ख्वाब में रात में जन्नत में तेरा महल देखा, इतना आलीशान कि मेरा दिल ये चाहा कि मैं तेरे महल में चला जाऊं। नबी का दिल चाह रहा है कि उम्मती के महल में चला जाए। फरमाया कि उमर में जाने वाला था कि तेरी गैरत मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई जावेद भाई? गैरत जानते हो ना? हाँ, गैरत याद आ गई तो मैं रुक गया और मैं नहीं गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उमर की गैरत है? आप अगर चले जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फरमाया कि मैं नहीं गया तेरी इजाज़त के बग़ैर, के इजाज़त मैंने नहीं ली है। यहाँ उलमा ने लिखा, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस किस्से को नकल करने के बाद शब्बीर चचा ये फरमाते हैं कि देखिए नबी थे, बग़ैर इजाज़त जाते तो कोई बात नहीं थी। हज़रत उमर ने पसंद किया कि आप चले जाते, और जगह भी जन्नत है जहाँ कोई तकलीफ़ दुख है ही नहीं, है ना, जन्नत में है। फरमाया फिर भी उम्मतियों के लिए सबक कि तुम किसी के कमरे में
بغیر اجازت مت جھانکنا، کسی کے روم میں بغیر اجازت مت جانا، جا کے سب چیک مت کرتے رہنا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کا خود کا مکان تھا، ملکیت ہمارا، اس میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگا تھا، ہم والد کے ساتھ رہتے تھے سب بھائی، والد نے اپنے پیسے سے مکان بنایا تھا، لیکن فرمایا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ والد صاحب بغیر اجازت کے ہم کسی بھائی کے کمرے میں گئے ہو۔ ہمیشہ اجازت لیتے تھے بچوں سے کہ میں تمہارے کمرے میں جاؤں، مجھے فلاں کام ہے، اس سے آگے کوئی چیز رکھی ہوتی ہماری، فرمایا ہمیں اجازت کے بغیر اسے چھوتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے احتیاط، یہ ہے پھر جوائنٹ فیملی جو ہے وہ چلتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو کیا دو؟ آزادی دو، دیکھتے مت رہو، ٹوکتے مت رہو، ان کی چیزیں جا کر چیک جو ہیں وہ مت کرتے رہو۔ اب یہ کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا یہ زیادہ اسلام پسند کرتا ہے یا یہ کہ الگ الگ؟ تو سنو، دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک کا نام ہے عزیمت، دوسرے کا نام ہے رخصت۔ سنا ہے عزیمت اور رخصت؟ چلو نہیں آئے تو ایک مثال دے دوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور آدمی سفر میں مسافر ہے، مسافر شرعی، تو اب سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اب میں پوچھ رہا ہوں، اب کوئی نہیں بولے گا، نہیں، آپ کا جواب یہ صحیح نہیں۔ ہاں، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے، یعنی اچھا کام ہے، عزیمت یہ اچھا ہے، اور حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے۔ رخصت تو سب جانتے ہیں نا، رخصت نذیر چچا جان رہے ہو نا؟ رخصت یعنی چھٹی، کوئی بات نہیں، یہ کام آپ نہ کرو، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ ابھی میں رخصت سے ہی ہو گیا ہے اور ابھی پھر رخصت ہوں گا اور آپ کو بھی رخصت کروں گا، تو یہ رخصت اور عزیمت۔ اچھا، قرآن نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں جب روزے کا بیان کیا، رمضان کا، تو اشرف بھائی وہاں جواب دیا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے فرمایا کہ تم سفر میں روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن پھر آگے قرآن کے اوپر فرمایا، آگے نہیں، اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم حالت سفر میں روزہ رکھ لو تو خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اچھا ہے۔ نہ رکھنے کے مقابلے میں رکھنا اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ رکھو ہی، تو رکھو تو عزیمت اور نہ رکھو تو رخصت، جوائنٹ فیملی میں رہو تو عزیمت اور نہ رہو تو رخصت۔ اور میں نے بھی آپ کے جو ہے وقت زیادہ لے لیا، نہیں ہے آپ کے پاس بھی فرصت، تو میں بھی ہو رہا ہوں رخصت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی